عمران خان کا بطور وزیر اعظم ہیلی کاپٹر کا سفر اور مبینہ اخراجات۔ صحافی عمیرہ کمل کے مطابق ارے بھائی، اگر وہ وزیر اعظم تھے اور ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے تو غلط ہی کیا ہے۔ ہر وزیر اعظم ہیلی کاپٹر بھی استعمال کرتا ہے اور خصوصی اسکواڈ بھی۔ بات تو بالکل بجا ہے، لیکن بحث کرنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان تو کفایت شعاری کی مثال دیتے تھے اور ہیں، تو پھر ہیلی کاپٹر کی مہنگی سواری کیوں کرتے رہے؟ بنی گالا اور وزیر اعظم ہاؤس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر اسپورٹس کمپلیکس واقع ہے۔ یہیں ساتھ میں اسلام آباد ہیلی پورٹ ہے۔ یہاں کابینہ ڈویژن کے ماتحت 6 ایویشن اسکواڈ موجود ہے۔ یہاں آپ کو داخلے کی اجازت بآسانی نہیں ملتی کیونکہ یہاں کا انتظام فوج کے پاس ہے۔ تاہم یہاں موجود انتظامیہ کے کچھ اہلکاروں نے بی بی سی کو بتایا کہ یہاں 5 سے زیادہ ہیلی کاپٹر ہیں اور عمران خان کے علاوہ ماضی میں جو بھی وزیر اعظم رہے ہیں اور جب کبھی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے تو یہی ہیلی پیڈ استعمال ہوتا ہے کیونکہ ان کی بقول اسلام آباد کے اندر یہ واحد ہیلی پیڈ ہے۔ انتظامی اہلکار بتاتے ہیں کہ فوج کے پائلٹ ہی یہاں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ آج جمعے کو جب میں وہاں گئی تو اہلکاروں نے مجھے بتایا کہ ابھی 2 ہیلی کاپٹر آئے ہیں۔ آج تو جی وی آئی پی موومنٹ ہے، اس لیے آپ کو اندر جا کر کوئی معلومات لینے کی اجازت نہیں مل سکے گی۔ خیال رہے کہ اسی ہیلی پیڈ کو وی آئی پی موومنٹ صدر اور سی ڈی اے حکام بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ لیکن جمعرات کی مسلم لیگ نون کی جانب سے عمران خان کی جانب سے بطور وزیر اعظم ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا معاملہ بالکل ویسے ہی اٹھایا گیا جیسے ان کے اقتدار میں آنے کے بعد سن 2018 میں سامنے آیا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا اور پھر صحافیوں کو ایک سفید صفحے پر مشتمل اعداد و شمار واٹس ایپ کیے جو ان کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کے استعمال میں رہنے والے ہیلی کاپٹر پر آنے والے خرچے کی تفصیلات ہیں۔ اس دستاویز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور اقتدار میں انہوں نے کل 2725 گھنٹے ہیلی کاپٹر پر سفر کیا اور اس حساب سے فی گھنٹہ کل 2,75,000 روپے خرچ ہوئے۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے مہیا کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اس ہیلی کاپٹر پر جون 2018 سے مارچ 2022 کے دوران کل 984 ملین یعنی 98 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق ہیلی کاپٹر کی دیکھ بھال و مرمت پر 51 کروڑ اور فلائٹ کے دوران اخراجات پر 47 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ اب اگر ہم سالانہ بنیادوں پر دیکھیں تو مریم اورنگزیب کی جانب سے مہیا کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 4 سال کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 2018 میں اگست میں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد اس برس دسمبر تک ہیلی کاپٹر کا خرچ 3 کروڑ 70 لاکھ تک تھا اور کل 299 گھنٹے پرواز کی گئی۔ سن 2019 میں تقریباً 742 گھنٹے پرواز پر 13 کروڑ 10 لاکھ خرچ آیا۔ سن 2020 میں کچھ گھنٹے کمی کے ساتھ پرواز کے گھنٹے 729 رہے جبکہ خرچہ 14 کروڑ 30 لاکھ ہوا۔ سن 2021 میں سفر کے اوقات بڑھ کر 800 گھنٹے ہوئے۔ اس برس کا خرچہ کم رہا جو 12 کروڑ 30 لاکھ تک بتایا گیا۔ رواں برس مارچ کے اعداد و شمار بھی بتائے گئے ہیں اور اس عرصے میں عمران خان نے وزیر اعظم کی حیثیت سے 154 گھنٹے اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کیا اور اس پر 3.5 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ 4 برسوں کے بجٹ کا جائزہ لیا جائے تو بجٹ میں مخصوص رقم اس کے اخراجات کے لیے رکھی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات بتانی ضروری ہے کہ عمران خان ہیلی کاپٹر پر سفر صرف بنی گالا اور دفتر جانے کے لیے ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اور نور خان بیس کے لیے بھی کرتے تھے اور بارش کی صورت میں وزرائے اعظم ہیلی کاپٹر کا سفر کسی صورت نہیں کرتے ہیں۔ حکومت نے خرچے کا حساب کہاں سے حاصل کیا؟ بی بی سی نے اس حوالے سے مریم اورنگزیب اور ایویشن ڈویژن سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ رابطہ کرنے پر وزیر برائے ہوابازی اور ریلوے سعد رفیق نے بھی مریم اورنگزیب سے ہی رابطہ کرنے کو کہا لیکن تحریر کی اشاعت تک حکومت کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ لطیفہ یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کا کرایہ لگا رہے ہیں۔ اس خبر کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا اور لکھا کہ لطیفہ یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کا کرایہ لگا رہے ہیں، کتنے گھنٹے کرایہ کا ہیلی اڑے گا تو کتنا کرایہ ہوگا۔ ایک ماہر نے حکومت کی جانب سے ہیلی کاپٹر کے سالانہ اخراجات کی شیٹ دیکھی اور کہا کہ جتنے گھنٹے پرواز کے بتائے گئے ہیں اس تناسب سے رقم لگ بھگ اتنی ہی بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر میں استعمال ہونے والا ایندھن تھوڑا سا ہی مختلف ہوتا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک ہیلی کاپٹر کی پرواز سے پہلے اسے فرض کیجئے کہ آدھ گھنٹہ بھی سٹارٹ کیا جائے اور مینٹیننس کے الگ اخراجات ہوتے ہیں، اس کی انسپیکشن کی جاتی ہے تو بات کروڑوں تک پہنچتی ہے۔ 2018 میں کیا ہوا تھا؟
عمران خان کا گھر بنی گالہ میں واقع ہے، جو وزیر اعظم کے دفتر سے تقریباً 15 سے 16 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ فضائی اعتبار سے یہ فاصلہ 8 نوٹیکل میل بنتا ہے۔ بنی گالہ کے رہائشی وقت کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر کی آواز اور گونج کے عادی ہو چکے تھے، لیکن ابتدا میں شہر کی ٹریفک سے دور رہنے والی اس آبادی کے مکین اس پر نالاں بھی دکھائی دیے۔ اس ہیلی کاپٹر کا چرچا تب بنی گالہ سے باہر ہونے لگا تھا جب ان کے اپنے ایک ہمسائے نے سوشل میڈیا پر ان کے زیر استعمال ایک ہیلی کاپٹر کی ویڈیو شیئر کی تھی اور ساتھ لکھا کہ آج کل یہ ہیلی کاپٹر بنی گالہ میں وزیر اعظم کو لانے اور لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ وقت تھا جب عمران خان کو منتخب ہوئے کچھ ہی روز گزرے تھے اور اس وقت ٹویٹر پر یہ بحث ہوئی کہ عمران خان تو کفایت شعری کی مثال دیتے ہیں اور ہالینڈ کے وزیر اعظم کی مثال دیتے ہیں جو سائیکل پر دفتر جاتے تھے، تو پھر ہیلی کاپٹر کی مہنگی سواری کیوں لے رہے ہیں؟ لیکن اس وقت کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹی وی پر اپنے ایک انٹرویو میں اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہیلی کاپٹر کا خرچہ 50 سے 55 روپے فی کلومیٹر ہے۔ اس بیان کے بعد انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس وقت بھی اگر آپ وہاں سے گزرے تو ان کے گھر جانے والے راستے پر سیکیورٹی ہے۔ جب وہ وزیر اعظم تھے تب یہاں اضافی چوکی بھی تھی اور ان کے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی اس پورے راستے پر پیٹرولنگ بھی ہوتی تھی اور روٹ بھی لگ جاتا تھا۔ اسلام آباد ہیلی پورٹ پر موجود اہلکار کہتے ہیں کہ یہاں اندر ہیلی پیڈ پر سفید رنگ کے کچھ ہیلی کاپٹر ہیں، سب ایک ہی جیسے، اور عمران خان بنی گالہ سے انہی میں سے ایک ہیلی کاپٹر میں آتے تھے اور پھر یہاں سے سیکیورٹی کے ہمراہ تھوڑے فاصلے پر موجود وزیر اعظم سیکریٹریٹ جاتے تھے۔ بنی گالہ میں عمران خان کی رہائش گاہ پر ڈیوٹی دینے والے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ عمران خان وزیر اعظم تھے تو صبح 10 سے 11 بجے تک روز دفتر جاتے تھے اور شام 6 بجے تک ان کی واپسی ہوتی تھی۔ ان کے مطابق اپنے دور کے دوران ان کا ہمیشہ یہی معمول رہا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ان کی موومنٹ یعنی گھر سے نکلنا اور گھر واپسی سے 2 گھنٹے پہلے یہاں ڈیوٹی شروع ہو جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہیلی کاپٹر ہی استعمال کرتے تھے۔ ہاں، جب موسم خراب ہوتا تھا تب وہ بذریعہ روڈ دفتر جاتے تھے۔ سیکیورٹی اہلکار نے بتایا کہ ایسا صرف ایک بار ہوا کہ ہمیں زمینی روٹ اور فضائی دونوں کو کچھ دن کے لیے استعمال کرنا پڑا۔ بتاتے ہیں کہ کوئی 6 ماہ پہلے ایسا ہوا تھا کہ کوئی تھریٹ آئی تھی جس کی وجہ سے عمران خان کے لیے زمینی روٹ بھی تیار کیا جاتا تھا اور ظاہر یہ کیا جاتا تھا کہ وہ نیچے گاڑی میں سفر کر رہے تھے، لیکن تب بھی وہ ہیلی کاپٹر میں ہی سوار تھے۔ زمینی اور فضائی راستوں کے لیے سیکیورٹی میں کیا فرق ہوتا تھا؟ اس سوال کے جواب میں سیکیورٹی اہلکار نے بتایا کہ جب عمران خان فضائی راستہ استعمال کرتے تھے تو ہم یہاں بنی گالہ کی اونچی عمارتوں پر اپنے سیکیورٹی اہلکار تعینات کرتے تھے جسے ہم پنل ایریا کہتے ہیں، اور زمینی روٹ کی سیکیورٹی الگ ہوتی تھی۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ جب کبھی عمران خان کو زمینی سفر کرنا پڑتا تھا تو اس کے لیے روٹ لگانا لازمی ہوتا تھا اور وہ صورتحال زیادہ چیلنجنگ ہوتی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ وزیر اعظم نے جو ایسے وزیر اعظم کی مثالیں دیا کرتے تھے جو سائیکلوں پر آفس جاتے ہیں، آفس جانے پر 1 ارب روپے خرچ کر دیے ٹیکس دینے والوں کا پیسہ۔ صحافی زاہد گشکوری نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ غریب عوام کو ریاست مدینہ کے وزیر اعظم عمران خان کو دفتر آنے جانے کے لیے تقریباً روزانہ 9 لاکھ ادا کرنے پڑے۔ اگر وہ چاہتے تو یہ سفر 5000 میں کر سکتے تھے، لیکن ٹیپو نامی صارف نے زاہد کی ٹویٹ پر لکھا یہ کل پرواز کے اوقات ہیں، صرف بنی گالہ سے پی ایم ہاؤس جانے کے نہیں، اور پورے ملک میں ان ہیلی کاپٹروں پر گئے ہیں۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنا بند کریں۔ فضل کاکڑ نے لکھا عمران خان نے 36 کروڑ کا پیٹرول خرچ کیا دفتر جانے کے لیے، وہی شخصیت ہیں جو دفتر سائیکل پر جاتے تھی۔ ماریانا بابر نے اس لاگت کو دیکھ کر سوال کیا کہ کوئی بھی وزیر اعظم کام کے لیے ایسے فضائی سفر کر کے نہیں پہنچتے، وہ پی ایم ہاؤس میں رہے اور پی ایم آفس کام کے لیے جائے۔ بنی گالہ کے بارے میں کیا خاص ہے؟ سوشل پرایا نامی اکاؤنٹ سے مریم اورنگزیب کی جانب سے جاری کردہ معلومات پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا یہ ایکسل شیٹ ہے، اس کے کوئی شواہد مہیا نہیں کیے گئے۔ انہوں نے لکھا کہ 2726 گھنٹے بتائے گئے ہیں جو کہ روزانہ کی اوسط سے 2 گھنٹے بنتے ہیں، تاہم بنی گالہ سے وزیر اعظم کے دفتر کا فاصلہ 15 منٹ کا ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔